السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد، فقد روى البخاری من حدیث عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی قرآن کریم کے حفظ کے تعلق سے یہ پروگرام رچایا اور سجایا گیا ہے۔ جیسا کہ بینر سے واضح ہے، اسلام میں علم کی اور خاص طور پر قرآن کے علم کی بڑی عظمت اور بڑی اہمیت ہے۔ جیسا کہ ہم لوگوں نے سنا، اس سے پہلے بہت سارے طلباء نے قرآن کی فضیلت پر تقریر کی۔ محترم مولانا شمشیر احمد مدنی حفظہ اللہ نے بھی ابھی قرآن کی عظمت اور اس کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تأثر پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میں اس مناسبت سے مبارکباد دیتا ہوں سلام ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے ذمہ داروں کو، جنہوں نے اپنی دیگر برانچز کے درمیان حفظ قرآن کے شعبے کو بھی اہمیت دیا اور مدرسہ عبداللہ ابن مسعود لتحفیظ و تجوید القرآن کے نام سے یہ شعبہ چلا رہے ہیں۔ اس شعبے سے ہر سال کئی حفاظ فارغ ہو کر کے اور سماج و سوسائٹی میں حفظ قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں۔ قرآن کریم کی عظمت اور اس کی اہمیت، حتیٰ کہ اس کو ڈھنگ سے پڑھنا اور اچھی آواز میں پڑھنا، اس پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ حافظ ہو جانا صرف کافی نہیں ہے۔ حفاظ کرام ہمارے بھائی جو فارغ ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں، ان لوگوں کو حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ اچھی آواز سے پڑھنے پر بھی توجہ دینا چاہیے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی آواز سے پڑھنے کو سراہا۔ مسند امام احمد بن حنبل کی ایک حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، وہ بیان فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے دیر کیا، کچھ پیچھے رہ گئی، تو آپ نے کہا ما حبسک یا عائشہ، اے عائشہ کس چیز نے تم کو روک رکھا تھا؟ کہتی ہیں کہ میں نے کہا ان فی المسجد رجلا ما رأیت احسن قراءۃ منہ، کہ مسجد میں ایک آدمی ملا، ایک آدمی دیکھا گیا جس سے اچھی قرأت والا میں نے دیکھا نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، پیدا ہوا سالم مولا ابی حذیفہ، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سالم، حضرت سالم جو ابو حذیفہ کے غلام تھے، وہ مسجد میں تھے، قرآن بڑی اچھی آواز سے پڑھ رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثلک، کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے امت کو تم جیسا آدمی فراہم کیا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فخر کیا اور ان کے اچھے آواز سے قرآن پڑھنے کو سراہا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، صحیح مسلم وغیرہ میں موجود ہے روایت، ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی یتغنى بالقرآن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز پر اتنا کان نہیں رکھتا ہے جتنا اچھی آواز سے پڑھے جانے والے قرآن پر کان رکھتا ہے۔ تو اچھی آواز کے ساتھ قرآن پڑھنا چاہیے، ڈھنگ سے قرآن پڑھنے پر توجہ دینا چاہیے۔ ہم اپنے ان بھائیوں سے گزارش کریں گے کہ جیسے ان لوگوں نے حفظ قرآن کو مکمل کیا ہے، اپنے سینوں میں بسایا ہے، ایسے ڈھنگ سے اس کے پڑھنے پر توجہ دیں اور قاعدے سے اس کو یاد رکھنے کی کوشش کریں، اس میں محنت صرف کریں۔ میں دوبارہ سلام ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے ذمہ داروں کو، خاص طور پر میرے برادر محترم اور ہم عصر جناب شیخ منصور احمد مدنی حفظہ اللہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ایسے مدرسہ عبداللہ ابن مسعود لتحفیظ و تجوید القرآن کے اساتذہ کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے
محنت صرف کی، کوشش کی، اور اس طرح سے 10 طلبہ کو قرآن کریم کا حفظ کرایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور حفاظ کرام بھائیوں کو بھی توفیق دے کہ وہ اپنے سینوں میں جو قرآن کو محفوظ کیا ہے اس کے مراجعہ اور مذاکرے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ یہ قرآن ان کے سینوں میں موجود رہے۔ انہی باتوں پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔